الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ معزز سامعین کرام و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک پہاڑی علاقے سے ایک بس گزر رہی تھی اور موسم اچانک سے خراب ہوا۔ موسم جب خراب ہوا تو بجلی کبھی بس کے دائیں جانب سے پلٹ جاتی گر کے، کبھی بائیں جانب سے پلٹ جاتی، بجلی کبھی بس کے آگے آتی اور کبھی بس کے پیچھے جاتی، لیکن وہاں سے وہ پلٹ جاتی، وہ لوٹ جاتی، وہ بس پہ نہ گرتی۔ وہ جو بس کا ڈرائیور تھا وہ کوئی دانا آدمی تھا، کوئی دانشور تھا۔ اس نے تمام مسافروں سے مخاطبہ کر کے کہا کہ دیکھیے، مجھے لگتا ہے کہ اس بس میں کوئی شخص نہ گنہگار سوار ہے جو بہت زیادہ گنہگار ہے، جس کی وجہ سے یہ بجلی اس بس پہ اس پہ گرنا چاہتی ہے، تو اس کے لیے کیا کیا جائے۔ اب کوئی بھی شخص اس بات کے لیے تیار نہیں تھا۔ کون کہتا کہ میں گنہگار ہوں؟ گنہگار بھی ہو تو مجلس میں تو اس بات کا نہیں نا اظہار کرتے کہ ہم گنہگار ہیں۔ بہرکیف ڈرائیور نے ایک تجویز دی، اس نے کہا یوں کرتے ہیں، وہ سامنے ایک درخت ہے، ہم سے ایک ایک بندہ کر کے یہاں سے جائے گا، اب سب سے پہلے میں جاتا ہوں، اس درخت سے ہو کر کے واپس بس میں آؤں گا، جو گنہگار ہوگا بجلی جس پہ گرنی ہوگی بجلی اس پہ گر جائے گی اور باقی جو بچ جائیں گے وہ سفر کر لیں گے۔ یہ تجویز مسافروں کو پسند آ گئی، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ ایسا کر لیں۔ اور سب سے پہلے وہ ڈرائیور جو تھا وہ گیا، پھر اس کے بعد اس کا جو ہیلپر تھا وہ گیا، پھر اس کے بعد پہلا مسافر گیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر سارے نہ مسافر یک کے بعد دیگرے جاتے رہے اور واپس پلٹتے رہے۔ ایک مسافر بچ گیا جو بظاہراً خستہ حالی تھی جس کی، اور لباس بھی کچھ اس نے عمدہ نہیں پہن رکھا تھا، بال بھی اس کے کچھ بننے والے تھے۔ جو بس کا ہیلپر تھا اس نے ترس کھا کر کے اسے بس میں سوار کر لیا تھا کہ چلے کوئی بات نہیں یار، یہ کوئی غریب آدمی لگتا ہے، اسے سوار کر لیتے ہیں۔ اب اس سے کہا کہ بھئی آپ بھی جائیں اور اس درخت سے ہو کر کے پلٹ کر آئیں۔ وہ جو شخص تھا، وہ جو بظاہر جس کے کپڑے اچھے نہیں تھے، جس کا حلیہ کچھ درست نہیں تھا، وہ بس سے اترنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ سب نے کہا بھی یار سب گئے ہیں، آپ بھی جائیں، آپ کیوں نہیں جاتے؟ تو آپ کو بھی جانا چاہیے۔ اس نے بھی بار کیف اسے جب اتارنے کی کوشش کی گئی، وہ کبھی سیٹ کو پکڑ لیتا، کبھی اس کے ہینڈل کو پکڑ لیتا، کبھی کسی چیز سے لپٹ جاتا، کبھی کسی چیز سے لپک جاتا۔ لوگ اسے نا برا بھلا کہنا شروع ہو گیا۔ اس نے کہا یہی گنہگار ہے، اس کی وجہ سے ہماری بس پہ جو ہے نا ہم پہ یہ مصیبت مسلط ہو گئی ہے، تو یہ کیوں نہیں اتر رہا؟ بار کیف انہوں نے کسی طرح سے کر کے اس کو دھکے دیے، اس کو جس طرح سے بھی کرا، انہوں نے اس کو بس سے اتار دیا۔ جب وہ بس سے اترا تو لوگوں نے کہا جی شکر الحمدللہ، اب وہ بس سے اتر گیا ہے، اب کیا ہوگا؟ اب ہم اپنا جو سفر ہے وہ اطمینان سے طے کر لیں گے۔ اب جب وہ سفر کے لیے روانہ ہوا، تھوڑی دور جب بس گئی ہے نا تو وہ بجلی بس پہ گری اور سارے کے جتنے مسافر تھے وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ بس بھی جل کر خاک ہو گئی اور وہ سارے کے سارے مسافر بھی ہلاک ہو گئے۔ اس ایک بندے کی وجہ سے ان ساروں کی بچت ہوتی آ رہی تھی، لیکن انہوں نے اس پہ غور نہیں کیا۔ یہی مثال ہماری بھی کچھ ہے۔ ہمارے گھروں میں، ہمارے آس پاس، ہم جہاں پہ رہتے ہیں، ہمارے ارد گرد بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں، ایسی ہستیاں ہوتی ہیں، ایسے رشتے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہم بڑی بڑی مصیبتوں سے، بڑی بڑی بلاؤں سے بچ رہے ہوتے ہیں، اور جو ہماری اپنی پیدا کردی مصیبتیں ہوتی ہیں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ان کی وجہ سے ہم پہ مسلط ہے، ان کی وجہ سے ہم پہ یہ نازل ہے، حالانکہ وہ مصیبتیں، وہ پریشانیاں ہم نے اپنے لیے خود گڑھی ہوتی ہیں۔ اور جو بڑی بڑی مصیبتیں، بڑی بڑی بلائیں ہیں، بڑی بڑی مصیبتیں جو ہم پہ وارد ہونا ہوتی ہیں، وہ ان لوگوں کی وجہ سے ہم پہ نہیں آ رہی ہوتی، وہ عذاب ہم پہ نہیں آ رہا تھا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے جتنی خرافات ہیں، جتنی پریشانیاں ہمارے لیے ہیں، یہ ان کی وجہ سے آ رہی ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے اپنی زندگی کی جو گاڑی ہے ان کو اس سے اتار دیا جائے، اور ہم بڑی کوشش کرتے ہیں اور بسا اوقات ہم اس میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، اور جب ہم کامیاب ہو جاتے ہیں اس کو اتارنے میں، ہمیں یوں لگتا ہے کہ اب جو زندگی ہے وہ بڑے سکون سے گزرے گی، بڑی اطمینان سے گزرے گی، اب خوشحالی سے ہمیں کوئی شخص نہیں روک سکتا، اب خوشحالی ہمارا مقدر بنے گی، کیونکہ ان کے ہوتے ہوئے ہمیں خوشحالی نہیں مل سکتی تھی، ہمیں اطمینان نہیں تھا، ہمیں سکون نہیں تھا، ہمیں چین نہیں تھا، ہم خوشحال نہیں تھے۔ تو وہ ساری چیزیں ہم یہ سوچتے ہیں کہ اب ہمیں مل جائیں گی، لیکن جو ہی ہم ان کو اپنی زندگی کی گاڑی سے اتارتے ہیں تو بڑی بڑی پریشانیاں، بڑی بڑی مصیبتیں جو ان کے ہونے سے ہم پر نہیں آتی تھیں وہ پھر ہماری منتظر ہوتی ہیں۔
وہ جو ہی ہماری گاڑی سے اترتے ہیں تو وہ مصیبتیں ہم پہ وارد ہو جاتی ہیں، وہ مصیبتیں پھر ہمیں گھیر لیتی ہیں۔ پھر ہم جب ہمیں احساس ہوتا ہے نا کہ یار یہ ہم سے بڑی غلطی ہوئی ہے، اس وقت بڑی دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ان چیزوں کا خیال کیجئے۔ ہمارے جتنے بھی رشتے ہیں، اور وہ جو خاص طور پر جو ہمارے گھروں میں ہمارے بزرگ ہیں یا ہمارے بڑے ہیں، وہ جو رشتے جو ہم سے بڑے خاص کر کے ہمارے نزدیک ہے اور جن کو ہم اچھا نہیں سمجھتے، انہی کی وجہ سے ہم بلاؤں سے اور مصیبتوں سے بچتے ہیں۔ اپنے بزرگوں کا احترام کیجئے اور ظاہراً کسی کی حالت دیکھ کے اس کے بارے میں کوئی رائے نہ قائم کیجئے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ زاہد تو کسی رند کو یوں نگاہ کم سے نہ دیکھ، شاید کہ اس کریم کو وہ پسند ہے کہ تو۔ اللہ جانتا ہے اللہ کس کو کتنا پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شمار کر لے۔ اللہ تعالی ہم سے وہ کام لے جس سے اللہ بھی راضی ہو جائے اور اللہ کا محبوب بھی راضی ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پیغام اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو اسے شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔